السلام على المهدي، 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 السلام على المهدي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم سبھی گفتگو میں اس بحث کو سماعت کر رہے ہیں کہ اس غیبت کے زمانے میں ہم سب کے لیے کیا ذمہ داریوں کو قرار دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چند ذمہ داریاں ہم سب کے کاندھوں پر قرار دی گئی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے حضور میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو پختہ اور محکم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت میں خود کو مصروف کرنا، یہ تمام انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آج ایک اور ذمہ داری کی طرف آپ سبھی کے ذہنوں کو متوجہ کرانا ہے، اگرچہ ہم سبھی اس ذمہ داری سے متعلق یقیناً واقف بھی ہیں اور اس ذمہ داری کو اپنی زندگی میں اختیار بھی کرتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کے بارے میں روایات کی دنیا میں کتنی تاکید وارد ہوئی ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، اور پھر ان روایات کے زیر سایہ ہمیں اس عبادت کو اور اس عمل کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ وہ ایک عظیم ذمہ داری ہم سب کے لیے قرار دی گئی ہے کہ ہم اس زمانے میں جب ہمارے آقا اور مولا غیبت کے دور میں ہیں، غیبت کے پردے میں ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ دعاؤں میں مصروف رہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کے ظہور کا انتظار کریں۔ یہ انتظار الفرج جو روایتوں میں وارد ہوا ہے، یعنی ظہور امام عصر کا انتظار کرنا، یہ تمام انسانوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے، خاص طور سے جن کے دلوں میں اپنے امام کے متعلق یہ احساس کہ آقا اور مولا کے آ جانے کے بعد اس روئے زمین پر عدل و انصاف کا پرچم بلند ہوگا، تمام ظلم اور تمام جور اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے آقا اور مولا کا نہ صرف یہ کہ انتظار کرے، بلکہ اپنے آقا اور مولا کے انتظار سے متعلق کوشش کرے کہ وہ تمام تقاضے جو ایک منتظر کے لیے قرار دیے گئے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ روایات کی دنیا میں اس انتظار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ روایتوں میں اس انتظار سے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال اور عبادتوں میں کوئی عمل ہے تو آخری امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سب سے بڑی عبادت اللہ نے اگر اپنے بندوں کے لیے قرار دی ہے، یہی آخری امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ حتیٰ روایات کی دنیا میں تاکید کرتے ہوئے مولا اور آقا نے اس عبادت کی طرف متوجہ کرایا کہ جس عبادت کو اس انداز میں بندہ اختیار کرتا ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام علی رضا علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ ما احسن الصبر، یہ صبر کرنا کتنا اچھا، کتنا پیارا ہے، وہ انتظار الفرج، اور اسی طرح سے آخری امام کے ظہور کا انتظار کرنا بھی کتنا پیارا عمل ہے۔ اما سمعت قول اللہ عز وجل، کیا تم نے پروردگار کا یہ قول نہیں سنا کہ فارتقبوا انی معکم رقیب، تم سب انتظار کرو، میں تم سب کے ساتھ موجود ہوں اس انتظار کے مرحلے میں۔ مولا فرماتے کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین،
تم سبھی انتظار کرو، میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ فعلیکم بالصبر، تم سب کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو۔ انما یجیء الفرج علی الیاس، جب سب مایوس ہو جائیں گے تب اس موقع پر آخری امام کا ظہور ہوگا۔ وقد کان من قبلکم اصبر، اور وہ تمام لوگ کہ جو تمہارے درمیان سے سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوں گے وہ آخری امام کے حضور میں ہوں گے۔ لہٰذا انسانوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس صبر کو اپنی زندگی میں اختیار کرے اور یہ اعلان کرے کہ ہم سبھی اپنے آقا اور مولا کا انتظار کرتے ہوئے ان تمام عبادتوں کو کہ جن عبادتوں کو اس انتظار کی بنا پر اختیار کرنا ضروری ہے انہیں ہم اختیار کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے روایتوں کی دنیا میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ انسان جو اپنے آخری امام کا انتظار کرتا ہے گویا وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کے خیمے میں موجود ان کی طرف سے دفاع کرنے والوں میں قرار پاتا ہے۔ یہ وہ انسان کا ہوتا ہے جو آخری امام کے خیمے میں قرار پاتا ہے، اگرچہ آخری امام کے دنیا میں ظاہر ہونے، ظہور فرمانے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن وہ آخری امام کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ قرار دے گا ان کا ثواب اور ان کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے، اور اس کی اپنی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انتظار صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، انتظار صرف انسان کا خاموش ہو کر رک جانے کا نام نہیں ہے، انتظار ایک جگہ پر ٹھہر جانے کا نام نہیں ہے۔ انتظار کے معنی یہی ہیں، انسان انتظار کرتا ہے تو خود کو آمادہ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے تو تیاریاں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے تو پھر وہ تمام کام انجام دیتا ہے کہ جو آنے والے کو پسند ہو۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مہمان آ رہا ہے تو پھر اس مہمان سے متعلق لباس بھی تیار کیا جاتا ہے، گھر بھی آمادہ کیا جاتا ہے، غذائیں بھی آمادہ کی جاتی ہیں، دسترخوان بھی سجایا جاتا ہے۔ جب ایک عام آدمی کا انتظار کرنے والا ایک میزبان اپنے مہمان کے رنگ میں اپنے پورے گھر کو رنگ لیتا ہے تو پھر وہ انسان جو آخری منجی بشریت کا انتظار کر رہا ہو، جو محض عدل عظیم کا انتظار کر رہا ہو، جو ایسی ذات کا انتظار کر رہا ہو کہ جن کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عدالت ہر طرف قائم ہونے والی ہو، تو پھر ایسے انسان کے انتظار کا انداز بقیہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا انتظار بھی ایک الگ انداز کا ہوتا ہے۔ اس انسان کے انتظار کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پھر دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، اس انسان کا دل لوگوں کے کینے اور حسد سے پاک ہونا چاہیے، اس کا وجود بندگی پروردگار سے سرشار ہونا چاہیے، اس کے اندر ہر وہ چیز کہ جو ایک امام نے اس سے چاہی ہے وہ چیز اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر امام نے اس سے اس بات کی امید رکھی ہے کہ وہ احکام شریعت پر عمل کرتا ہو تو منتظر سچا تبھی بنتا ہے جب احکام شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے امام کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر امام نے اس سے اس بات کی امید رکھی ہے کہ منتظر اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے بعد انتظار کرے تو پھر عقیدے کی دنیا میں شبہات سے گھرا ہوا انسان کبھی بھی انتظار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا انتظار کو اتنی اہمیت اسی بنا پر روایات کی دنیا میں دی گئی کہ انتظار انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، انتظار انسان کو نیک بناتا ہے، انتظار انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، انتظار انسان کو اس رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ جو الہی رنگ ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے بھی تاکید کیا ہے۔ یقیناً انسان جتنا زیادہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر عقیدے میں پختگی پیدا ہوتی جائے گی۔ کیوں؟
وجہ واضح سی ہے، انسان نے انتظار کیا اس بنا پہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، انتظار کیا اس لیے کہ رسالت مآب نے خبر دی ہے، انتظار کیا اس بنا پر کہ ائمہ اطہار نے خبر پہنچائی ہے۔ تو یہ انتظار در واقع اللہ کی توحید کا اقرار ہے، انتظار در واقع رسالت مآب کی رسالت کا اقرار ہے، انتظار در واقع ائمہ اطہار کی امامت کا اقرار ہے۔ اسی بنا پر انتظار کرنے والا عقائد کی دنیا میں بھی محکم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب امام سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرتا ہے، اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کرتا ہے کہ جن صفتوں کو امام نے اس سے چاہا ہے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو آخری امام کے نہ صرف یہ کہ انتظار کرنے والوں میں قرار دے، بلکہ جن صفتوں کے ساتھ ایک منتظر کو انتظار کرنا چاہیے، ان صفتوں کو بھی ہمارے اندر اللہ پیدا کرنے کی ہمارے اندر توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سبھی کو حضرت کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے والوں میں مقرار فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم